اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کا حکم پہلے بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سجدہ شکرانہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ کوئی خوشی بڑی ملنے پر، کوئی نعمت ملنے پر وہ اس پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور شکر ادا کرنا، یہ سجدہ شکرانہ کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ شکرانہ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سجدہ تلاوت ہوتا ہے، یعنی باہر ویسے نماز کے اندر تو ایک پڑھ دیا نا آیت سجدہ، وہ نہیں، نماز کے باہر جس طرح سجدہ تلاوت کی اسی طرح جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہے اور قبلہ رخ ہونا۔ اس لیے کوئی بھی سجدہ کرنا ہے اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے اور قبلہ رخ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس لیے کہ کوئی بڑی نعمت مل جائے، اولاد نہیں اولاد مل جائے، عمرہ کرنے چلا گیا، ویزا لگ گیا اس کا، یا اس طرح کی کوئی بھی اسے بڑی نعمت مل گئی، یا کوئی گستاخ رسول مر گیا، تو اس خوشی میں یہ بھی ثابت ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ابو جہل کے مرنے پر خوشی کا سجدہ، شکرانے کا سجدہ ادا فرمایا ہمارے محبوب علیہ السلام نے۔ اشیاۃ الامات کے اندر شیخ محقق علی الاطلاق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ حدیث پاک کتاب الصلاۃ کے اندر جہاں آپ نے ذکر فرمایا سجدہ شکرانہ، وہاں اس باب کے اندر آپ نے نقل فرمائی ہے کہ جب ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل مر گیا ہے، خبر ملی، تو آپ نے شکرانے کا سجدہ ادا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ کسی خوشی پر، کسی کافر کے مرنے پر، کسی کے یعنی تباہ و برباد ہونے، کافر کے تباہ و برباد ہونے پر سجدہ شکر کرنا یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، یا کسی کو گھر مل گیا، یا کسی کو کوئی بھی نعمت مل گئی، تو اس پر سجدہ شکرانہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، اور نہ ہی جس طرح اتحیات پڑھنا ہے، نہ ہی یوں سلام پھیرنا ہے، بلکہ سجدہ کرے اور تسبیحات اس میں 3 مرتبہ پڑھے، بس اٹھ جائے۔ تو اس لیے سجدہ شکرانے کا یہی طریقہ ہے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم سجدہ شکرانہ بھی ادا کیا کریں، اور جب قرآن پڑھتے وقت بالخصوص آیت سجدہ پڑھیں تو سجدہ تلاوت ہمیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر جو بتایا تھا کہ اس میں سجدہ صاحب کا لفظ بول دیا میں نے، یعنی کہ بعض جوش میں آ کر تھوڑا سا، تو وہ سجدہ صاحب وہاں نہیں کرنا، بلکہ سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت ہے کہ سجدہ صاحب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے نماز کے واجبات کے اندر ایک واجب یہ بھی ہے کہ جب سجدہ صاحب آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا بھی واجب ہے۔ تو اسی طرح یہ مسائل ہیں مختلف اور نمازوں کے، تو ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور باوضو سجدہ کرنا ہے، بے وضو سجدہ نہیں کرنا۔ اور سجدہ ان اوقات میں کرنا ہے، فجر کے بعد نہیں کرنا، عصر کے بعد نہیں کرنا۔ عصر کے فرض پڑھ لیے یا فجر کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد نہ شکرانے کا سجدہ ادا کرنا ہے اور نہ ہی سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے، یعنی بعد میں سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ احکام سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔